یہاں پر آپ کو ایک اور اہم خبر دیں گے۔ پاک فوج کے دفاتر میں جنگ گروپ کے اخبارات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پاک فوج کے دفاتر میں جیو ٹی وی دیکھنے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق آفیسرز، میس اور ٹی وی لاؤنجز میں بھی اس پر پابندی کا اطلاق ہوگا۔ مزید جانیں گے، آپ کو بتائیں فیصلہ فوج اور آئی ایس آئی پر جھوٹے پروپیگنڈے کے باعث کیا گیا۔ پاک فوج کے دفاتر میں جنگ گروپ کے اخبارات پر پابندی عائد۔ پاک فوج کے دفاتر میں جیو ٹی وی دیکھنے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق آفیسرز، میس اور ٹی وی لاؤنج میں بھی اس پابندی کا اطلاق ہوگا۔ ذرائع کے مطابق فیصلہ فوج اور آئی ایس آئی پر جھوٹے پروپیگنڈے کے باعث کیا گیا۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اب تک کی اس اہم خبر سے۔ پاک فوج کے دفاتر میں جنگ گروپ کے اخبارات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، سینئر اینکر پرسن مبشر لقمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مبشر صاحب، اس فیصلے کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں آپ؟ ہم نے 2 دن سے اپیل کی تھی کیونکہ ہم قائم ہیں اپنی بات پہ کہ جنگ گروپ نے اور ان کی انتظامیہ نے پاکستان کے ساتھ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں، اور اسی سلسلے میں ہائی کورٹ میں بھی ایک اپیل میں نے کی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اس اپیل کے بعد پہلے ہمیں کل رات کو ہی پتہ چلنا شروع ہوا کہ فیصل آباد میں اور کراچی میں مختلف چیمبر آف کامرس وغیرہ جو ہیں اور جو بار ایسوسیشنز ہیں اپنے اون پہ والنٹیرلی جنگ اور نیوز کا اور جیو کا بوائیکاٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ انڈیویجولی افراد بھی آج صبح انتہائی باخبر ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا کہ افواج پاکستان اور ان کے ذیلی ادارے کے ہر دفتر میں، ہر میس میں، ہر آؤٹ فٹ میں، ہر یونٹ میں فوری طور پہ جنگ، نیوز اور جیو کا اور ان کے ذیلی اداروں کا بوائیکاٹ ہے، کیونکہ اب یہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ اینٹی پاکستان سرگرمیوں میں ملوث ہیں اور وہ پاکستان کے اداروں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اچھا مبشر صاحب، اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو ہے پابندی لگ سکتی ہے؟ انشاءاللہ لگنی چاہیے جی۔ بڑے عرصے سے ہم لوگ تو یہ کوشش کر رہے ہیں اور ہماری کیونکہ سبق ملنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو رہتا ہے اس کو پاکستانی آئین اور پاکستان کے قوانین کے تحت اس کو رہنا ہے۔ کوئی آدمی یہاں پہ اداروں سے بڑا نہیں ہے، وہ اپنے انسٹیٹیوشن سے بڑا نہیں ہے، اور کوئی آدمی جو ہے وہ آئین سے ماورا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اب ایک دفعہ احتساب ضرور ہونا چاہیے، بلکہ نہ صرف یہ، میں آپ کو بتاؤں، میں آن ریکارڈ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میر شکیل الرحمان جو ہیں وہ اور ان کی آرگنائزیشنز بہت بڑی بڑی رقم کے ڈیفالٹرز ہیں، نیشنل بینک کے ڈیفالٹر ہیں، وہ کیا کہتے ہیں سیلز ٹیکس کے ڈیفالٹر ہیں، امپلائیز بینیفٹ کے اوپر ڈیفالٹر ہیں، اور اگر کوئی اور ہوتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا؟ ہم چاہتے ہیں کہ امتیازی سلوک نہ ہو کسی کے ساتھ، اور ایک قانون اور ایک چیز ہو سب کے لیے۔ اچھا مبشر صاحب، وزارت دفاع نے بھی جیو کا لائسنس منسوخ کرنے کے لیے درخواست پیمرا میں دائر کر دی ہے، ثبوت بھی فراہم کر دی گئے ہیں۔ جیو نیوز نے دفاعی ادارے پر بے بنیاد الزامات لگائے، آپ کیا کہیں گے اس درخواست کے حوالے سے؟ بات یہ ہے کہ دیر آئے درست آئے، یہ وزارت دفاع کو پہلے دن یہ کرنا چاہیے تھا، اس وقت ان کو سٹیپ ان کرنا چاہیے تھا، حکومت پاکستان کو سٹیپ ان کرنا چاہیے تھا اور اپنے اداروں کا خود ان کو تحفظ کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس کے برعکس مختلف اپنے آپٹکس دکھائے لوگوں کو، اور لوگوں میں جب اشتعال پیدا ہوا، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کا جو سوشل میڈیا ہے، فیس بک، ٹویٹر، لنکڈن، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ پاکستان کی یوتھ جو کہ 62% ہے، انہوں نے اتنا اس چیز کو ٹیک اپ کیا کہ حکومت کو مجبور ہو گئی کہ وہ اپنے اداروں کا تحفظ کرے۔ تو ایکچولی یہ کریڈٹ جو ہے پاکستان کی یوتھ کو اور پاکستان کی عوام کو جاتا ہے، وزارت دفاع کو نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مبشر لقمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ کو آگاہ کریں، پاک فوج کے دفاتر میں جنگ گروپ کے اخبارات پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق پاک فوج کے دفاتر میں جیو ٹی وی دیکھنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔